إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بھی حج کے ہی تعلق سے ہے. پچھلے 2 جمعوں میں حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور آج بھی انشاءاللہ حج کے تعلق سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی. حج اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے اور اس تعلق سے باتیں جو ہے بہت کم کی جاتی ہیں، بہت کم بتائی جاتی ہیں. اس وجہ سے بھی میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے تاکہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اس کے تعلق سے باتیں آ سکیں اور پھر ہم اور آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلے ہفتے چھوڑی تھی. قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بتایا جا رہا تھا کہ پہلا گھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، قبلہ ہے، کعبہ ہے. الگ الگ اس کے نام ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے. بنانے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اس حوالے سے میں نے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ چند چنی ہوئے پتھروں کی 4 دیواریں اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. وہ اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کو بتا بھی چکا ہوں تو وہ باتیں ابھی نہیں چھیڑنا ہے. آپ یہ دیکھیں پہلا گھر
اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ پوری دنیا میں کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی گھر نہیں، اور پھر اللہ کے لیے کوئی گھر بنایا جائے، وہ گھر کتنا اہم ہوگا، وہ گھر کو بنانے والے کتنے اہم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج تک اس کے مقام کو، مرتبے کو، اس کے رعب کو، اس کے دبدبے کو برقرار رکھا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، ایوم مسجد وضع فی الارض اول، پیارے نبی مجھے یہ بتائیے، ایو مسجد وضع فی الارض اول، کے روئے زمین پر، اس زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جواب دیا، فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد تب نہ، اتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، کروڑوں انسان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسجد الحرام، اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ وہی گھر ہے جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی ثم ایون، مسجد حرام کے بعد، اس روئے زمین پر غور سے سنو مسلمانوں، مسجد حرام کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے دوسرا گھر کون سا ہے جس کو تعمیر کیا گیا؟ دوسرا گھر کون سا ہے جس کو بنایا گیا؟ کون سی دوسری مسجد ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر بنایا گیا مسجد حرام کے بعد؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ جو فلسطین میں ہے نا، جس کو لے کے اتنا ہنگامہ جاری ہے، یہ مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر بنائی گئی۔ یہ دو مسجدیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے اس زمین پر بنائی گئی۔ کہاں بنی ہے اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آ رہی تھیں۔ للذی ببکہ، بکہ میں بنی ہے۔ بکہ کو بکہ کیوں کہتے ہیں وہ بات آ گئی تھی سامنے کل پچھلے ہفتے۔ للذی ببکہ، بکہ میں بنی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکہ کے معنی ہوتا ہے گردنوں کو توڑ دینے والا۔ اللہ نے مکہ کا نام بکہ اس لیے بھی رکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کی اکڑوں کو توڑ دیتا ہے، گردنوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہوں گے بہت بڑے تیس مار خاں، بہت بڑے سورما، لیکن جب وہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مکہ کے اندر آتے ہیں، ان کی اکڑ نکل جاتی ہے، ان کے گھمنڈ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا فخر و غرور ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کروا دیتا ہے۔ یا تو تم اپنے آپ سے خود نکال دو اس گھمنڈ کو، اس غرور کو، اور اگر نہیں نکالو گے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ جی ہاں، بہت بڑے بڑوں کا نکالا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، بہت آسان سی مثال ہے، سنی ہوگی۔ یمن کا بادشاہ پریشان ہے کہ یہ پتھروں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی عمارت جو چوکور ہے، آخر دنیا کے لوگ اس کو اتنا بڑا مقام کیوں دیتے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیتے ہیں؟ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، دنیا کے کونے کونے سے نکل کر اس کے لیے حج کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ سب مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ ریگستان ہے، صحرا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں پر۔ خیال آیا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں چونکہ یمن کا بادشاہ ہوں اور یمن کی جو زمین ہے یہ بڑی ہریالی والی زمین مانی جاتی ہے، بڑی زرخیز زمین مانی جاتی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، میں اس سے کہیں لاکھ گنا بہتر گھر یہاں بنوا دیتا ہوں، اور پھر پوری دنیا کے اندر اعلان کر دوں گا کہ دیکھو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پہ آؤ، یہاں پر بھی تمہارا حج ہوگا، اور جو سویدھائیں تمہیں وہاں نہیں ملتی ہیں وہ یہاں پر ملا کریں گے۔ بنا دیا، بہترین عمارت بنائی، شاندار بلڈنگ بنوائی، اور سب جگہ اعلان کر دیا
لیکن اس نے دیکھا اعلان کرنے کے بعد، سویدھائیں دینے کے بعد، بہترین عمارت بنوانے کے بعد بھی کوئی یہاں آ ہی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا یہاں پر عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ تو اسے غصہ آیا، اس کو غصہ آیا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی دوران ایک تو وہ پریشان تھا بہت کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میں، اسی دوران مکہ کے کسی آدمی کو پتا چلا کہ اچھا خانہ کعبہ کے مقابلے میں تم نے بنایا ہے، خانہ کعبہ کے مقابلے میں تم چاہتے ہو وہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو تاریخ میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مکہ سے چلا، وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جو بڑی عالی شان بلڈنگ بنائی تھی وہاں پیخانہ کر کے چلا آیا کہ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہاری حیثیت۔ تو ایک بات تو تاریخ میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات تاریخ میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی مکہ سے چلا اور کہا اچھا خانہ کعبہ کے مقابلے میں تم نے بنایا ہے، گیا اور پوری عمارت کے اندر اس نے چپکے سے رات کے اندھیرے میں آگ لگا دی اور ترنت وہاں سے واپس تو وہ بلڈنگ کو جلا دیا۔ اور تیسری بات ایک اور جو لکھی ہوئی ہے جو بڑی سوچنے کی ہے کہ جب بادشاہ پریشان تھا، حیران تھا، اس نے یہ دیکھا کہ یہاں کوئی نہیں آ رہا ہے، تو اس نے ارادہ بنایا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیتے ہیں، خانہ کعبہ کو گرا دیتے ہیں، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اسے۔ تو یہ جو تیسری بات ہے اس پہ ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے خود ہی آگ لگوائی اور پھر یہ اعلان کیا کہ مکہ کے لوگ آئے تھے آگ لگانے کے لیے تاکہ حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے، خود ہی کیا، نام دوسروں پہ رکھ دیا، ایسا بہت ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ خود انہی کے آدمی، انہوں نے سب کچھ کیا اور نام پھر دوسرے لوگوں کے اوپر لگا دیا کہ فلاں آئے تھے، فلاں صاحب نے کیا، فلاں لوگوں نے کیا۔ تو ایسا آج بھی تو ہو رہا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی بات تو ہے نہیں۔ تو یہ ایک تیسری بات ہے جو مورخین نے لکھی ہے، تو خود ہی آگ لگوائی اور خود ہی نام رکھ دیا کہ مکہ والوں نے۔ اچھا اب یہ چلا وہاں سے لشکر لے کر اپنا کہ کعبہ کو گرائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے 60,000، اللہ اکبر، 60,000 کا لشکر، آپ اندازہ کر سکتے کتنا بڑا لشکر ہو گیا۔ 60,000 کا لشکر لے کر یہ چلا یمن سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور جب چلا تو ساتھ میں اس نے صرف اونٹ اور گھوڑے ہی نہیں لیے بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ 13 ہاتھی بھی اس کی فوج کے اندر شامل تھے۔ ہاتھی، 13 ہاتھی اس کی فوج کے اندر شامل تھے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا لشکر ہوگا یہ، اونٹ اور گھوڑوں کے علاوہ ہاتھی بھی جس لشکر میں شامل ہو، اور جن کے فوجیوں کی تعداد 60,000 ہو۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مکہ کا ایک دوسرا نام بکہ بھی ہے، اور بکہ کے معنی ہوتا ہے گردنوں کو توڑ دینے والا۔ اب یہ واقعہ آپ سورہ فیل کے اندر پڑھ لیجئے گا، جب یہ آیا وہاں پر تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا حال بنایا۔ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، مورخین نے لکھا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل جس کو کہا جاتا ہے، اگر کسی نے وہ چڑیا دیکھی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا، کالے کلر کی اتنی چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، یہ کالے کلر کی چھوٹی سی چڑیا سمندر کی طرف سے آئی، اور ہر چڑیا کے پنجے میں 2 اور چونچ میں 1، یعنی کہ ہر چڑیا کے پاس 3 پتھر تھے چنے کے برابر۔ اور مورخین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ چڑیا بھی کالی اور جو پتھر اٹھا کے لائی تھی وہ بھی کالے لے کر آئی تھی۔ اب یہ کالے تھے یا نہیں تھے یہ مورخین کی بات ہے، مجھے اس کے بارے میں بہت سٹیک بات نہیں پتا، لیکن مورخین نے لکھی یہ بات کہ کالے پتھر بھی کالے تھے۔ تو ہر چڑیا کے پاس میں 3 پتھر، کتنے بڑے؟ چنے کے برابر، اور کیسے؟ کالے کلر کے، چڑیا بھی کالی۔ اب سوال یہ ہے کہ چڑیا تو کالی ہوتی ہے ابھی، لیکن یہ کالے پتھر کیوں لائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گناہ بھی کالا تھا، گناہ بھی ان کا کالا، تو جیسا گناہ ویسی سزا، یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو گناہ کالا تو چڑیا کالی، پتھر بھی کالا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چڑیا گراؤ ان کے اوپر، اور جس کے اوپر گرتا تھا قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف ماکول، جس کے اوپر گرا وہیں سے سڑتا چلا جاتا تھا، سڑتا چلا جاتا تھا، اور ایسا ہو جاتا تھا کہ بالکل ختم ہو جاتا۔ تو للذی ببکہ، یہ بکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، مکہ کے اندر یہ خانہ کعبہ ہے،
اور بکا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گردنوں کو توڑ دینے والا. تو انسان کی اکڑ خود سے نہ نکلے تو اللہ نکال دیتا ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. لیکن ایک بات اور سن لیجیے یہیں پر. یہ تو ابرہہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اللہ فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. یہ یمن کا بادشاہ اس خانہ کعبہ پر کس طریقے سے حملہ کر سکتا تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا وہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. ہم نے بیت الحرام کو عزت والا گھر بنا دیا، محترم گھر بنا دیا، احترام والا گھر بنا دیا. لیکن وہی احترام والا گھر، وہی محترم گھر، وہی عزت والا گھر جس پر 60,000 کا لشکر لے کر جب ابرہہ آیا، اللہ نے ایک آدمی کو بھی اس میں سے نہیں چھوڑا، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. لیکن اللہ کو دیکھو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کا زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلتے ہیں. دیکھو وہ بھی فتح کرنے آیا اور یہاں بھی فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کعبہ تو عزت والا ہے، کعبہ تو احترام والا ہے، وہاں بھی لشکر یہاں بھی لشکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اے نبی ہم نے آج تک کسی کے لیے بھی اس کو حلال نہ کیا، یعنی ہم نے کسی کے لیے بھی اس کو آزاد نہ چھوڑا کہ کوئی بھی آئے حملہ کرے، کوئی بھی آئے اس کے اوپر اٹیک کر دے. اے نبی ہم نے آج تک کسی کے لیے نہ کیا. لیکن اے نبی جب آپ اپنے جانشینوں کو لے کر نکلے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اے نبی کچھ ٹائم کے لیے میں تمہارے لیے مکہ کو حلال کر دیتا ہوں، آپ اس میں حملہ کر سکتے ہیں. ایک وہ لشکر تھا، اللہ نے کیا اس کی درگت بنائی. ایک یہ لشکر ہے نبی کا. پیار دیکھو اللہ تعالیٰ کا. اتنا احترام والا گھر جو 4,000 سال سے بنا چلا آ رہا ہو، جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بری نظر سے نہ دیکھ سکتا ہو، اپنے نبی کے لیے حلال کر دیا. آپ فتح مکہ ہے نا، حملہ کریں. اللہ، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. تو پہلا گھر کہاں بنا؟ مکہ میں بنا. تو مکہ سمجھ میں آیا؟ اللہ گردنیں توڑ دیتا ہے. خدا کر نکال دو، نہیں تو اللہ نکال دے گا. اچھا دوسری چیز بتاؤں. مکہ سمجھ گئے، اب مکہ سمجھیے. مکہ جو ہے عربی زبان میں مک سے بنا ہے، میم اور کاف، مک سے بنا ہے. مک کے معنی عربی کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کو دھکیلنا، کسی چیز کو آگے بڑھانا، دھکیلنا. تو مورخین نے یا عربی ادب والوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ کا نام مکہ مک سے ہے، اور مک کے معنی ہوتا ہے دھکیلنا، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں طواف کرتے ٹائم اتنی بھیڑ اور اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو ایسے ایسے دھکیلتے ہوئے آگے کی طرف چلتے ہیں. اس لیے اس کا نام مکہ بھی پڑ گیا. اور عربی میں مک کے ایک معنی اور ہوتے ہیں. مک کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو اپنے اندر کھینچ لینا، جذب کر لینا، ایبزارب کرنا، کسی چیز کو اپنے اندر کھینچ لینا، یہ بھی مک کے معنی ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو آدمی آتا ہے، غور سے سن لیجئے، فرمایا یہاں پر جو آدمی آتا ہے یہ مکہ ان لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے. کیا جگہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے واقعی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اچھا میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار جب میں اعلان کروں گا میری نازک سی آواز میں کتنی زور سے چیخوں گا کہ پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا. اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے کمزور ہے، تیری آواز بہت دور تک نہیں جائے گی، لیکن آواز کو پہنچانے کا کام میرا ہے، تیرا کام آواز لگانا ہے. اتنی بات آپ کو میں پچھلے جمعے میں بتا چکا تھا. یعنی اللہ اگر کسی کا ساتھ دے دے تو پھر اس انسان کو کسی ٹینشن اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں. اب ایک دوسری بات بتا رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ سارے کام بناتا ہے. ایک دوسری بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے مکہ آج بہت بڑا شہر، بہت پیارا شہر، لیکن جس وقت بے آب و گیا تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا،
اس وقت اس کو بتانے کا سوچا کہ اس کو بتایا جائے، اس کو شہر بنایا جائے. تو اب آپ غور سے سنیں جو بتانے والا ہوں میں. اس کو جو بتایا مکہ کو، تو 3 لوگوں نے جن کا نام ہے، جس کی وجہ سے یہ مکہ بنا اور جن کی وجہ سے یہ مکہ ہوا، 3 لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ مین خاص. کون کون؟ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور نمبر 3 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 لوگوں کی وجہ سے مکہ بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب ابراہیم کو دیکھ لیں آپ. دیکھیے اللہ پر بھروسہ ہو اور اللہ جب کسی کا کام بنانا چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. ابراہیم کون ہے؟ جس وقت مکہ آباد ہوا 100 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، یعنی مکہ کو بسانے والا ایک بوڑھا انسان ہے، اور بوڑھا انسان اپنی کمزوری پر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کسی بادشاہ نے اس کو بسوایا، بہت بڑے راجے مہاراجوں نے اس کو بسوایا. ایک بوڑھے انسان سے اللہ بسوا رہا ہے کہ اس شہر کو بساؤ. اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. کون ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جو دودھ پیتے بچے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ملک شام سے ہجرت کر کے دودھ پیتے کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کے اندر آ کر آباد ہوئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں. یعنی ایک بوڑھا ہے آباد کرنے والا مکہ کو، اور دوسرا کون ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے مکہ کو آباد کرنے والا. اور آپ مکہ کی شان دیکھیں اور بتانے والوں کو دیکھیں. اور تیسرا کون ہے جس کی وجہ سے آج مکہ کو مکہ لوگ جانتے ہیں؟ تیسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 2 انسان ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. یعنی دنیا کے اندر یتیم ہی نہیں، در یتیم ہے. ایسے یتیم ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں ختم ہو چکے ہیں. ایک تیسرا وہ انسان ہے، یعنی ادھر بھی کمزور، ادھر بھی کمزور، ادھر بھی کمزوری، بوڑھا، بچہ، یتیم. یہ 3 لوگوں نے مل کر مکہ کو بتایا. اور آج مکہ کی شان دیکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کا ایمان دیکھتا ہے، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا لگاؤ دیکھتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، کتنے کمزور ہیں، کیا ہے، آپ کی طاقت ہے کہ نہیں. آج دیکھ لیجیے مکہ کا کیا حال ہے. 3 لوگوں نے بتایا. آپ کہتے ہیں ہم سے کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے، ہم کیسے کر پائیں گے. آپ دیکھو نا، یہ 3 لوگوں نے بتایا اور کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا عزت دی، کیا شہرت دی ہے، اور کیا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہا ہوں؟ للذی ببکہ تھا، کہاں ہے؟ مکہ میں. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، ایک تیسری چیز دیکھیں پھر اس آیت کریمہ کے اندر. فرمایا مبارکن، بابرکت ہے. اس تعلق سے چند باتیں میں نے پچھلے ہفتے بتا دی تھی. اتنا برکت والا ہے کہ کھانے کا پورا انتظام ہے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں آپ ان سے جا کر پوچھیے، جو چیزیں آپ کو آپ کے شہر کے اندر نہیں مل سکتی، جو یہاں پیدا ہوتی ہوں، وہ اس شہر کے اندر آپ چلے جائیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انتظام کر دیا ہے، وہاں آپ کو مل جائیں گی. آپ کے ملک کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی یہاں پر، لیکن اس ملک کے اندر مکہ میں آپ کو مل جائیں گی. یہ اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا. اور دوسری چیز اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا. کھانے کی بات میں پچھلے ہفتے کر چکا ہوں، اس لیے شارٹ کرتا ہوں، اس کو مختصر کرتا ہوں. اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا یہ زمزم کا پانی ہے. زمین کے اوپر سب سے بہترین پانی اگر کوئی پایا جاتا ہے تو زمزم کا پانی ہے. میں ایک مسلمان ہوں، اسلام کو فالو کرتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، قرآن و حدیث سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب اس پانی کو نکالا اور اس پانی کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ پوری زمین کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس سے بہترین کوئی پانی ہے ہی نہیں. میں تو عقیدت رکھتا ہوں نا، میں تو کہوں گا قرآن و حدیث کے اندر آیا. لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ پانی، اس سے بہتر کوئی پانی دنیا کے اندر ہے ہی. اور کیا پانی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ میں نے بتایا تھا، وہ دل دھلا گیا، وہ سب آپ یاد رکھ لیجیے. دل کو دھولا گیا، وہ میں نے بتایا تھا نا پچھلے ہفتے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟
اب میں ایک دوسری چیز بتا رہا ہوں، اب پرانی چیزیں ریپیٹ کروں گا تو ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر، خیر ماء علی وجہ الارض، زمین کے چہرے پر یعنی روئے زمین پر سب سے بہترین پانی ماء زمزم، زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی ایک صفت بیان فرمائی، فیہ طعام من الطعم، جو کھانے کے بطور اس کو کھائے گا یعنی کھانے کے بطور اس پانی کو پیے گا تو وہ پانی کھانے کا کام کرے گا، وشفاء من السقم، اور جو آدمی دوا کے طور پر اس پانی کو پیے گا تو وہ پانی دوا کا کام کرے گا۔ میں نے ایسے کئی واقعات پڑھے ہیں آج کی تاریخوں میں، یعنی ابھی پچھلے 10 15 20 50 100 سال کی تاریخ کے اندر وہ واقعات میں نے پڑھے ہیں، اس تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے بتایا میں گیا، میں نے اس ارادے سے اس پانی کو پیا، اللہ نے وہ بیماری میری دور کر دی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ بانجھ تھیں، ڈاکٹروں نے کہا اولاد نہیں ہو سکتی، اور جب وہ گئیں اور انہوں نے اس ارادے سے کیا کہ اللہ میرے بانجھ پن کو دور کر دے، لوٹ کر واپس آئیں تو اللہ نے ان کو اولادیں دی، ایک نہیں کئی اولادیں دی۔ ایسے کئی واقعات میں جانتا ہوں، میں نے کتابوں کے اندر بھی پڑھے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ پانی اتنا بہترین ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ یہ سوچ کرتی ہیں کہ اللہ میرا پیٹ بھر دے، کھانے کا کام کرے، تو وہ پانی کھانے کا کام کرتا ہے، اور اگر آپ بیمار ہیں اور یہ سوچ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے شفا دے دے تو وہ پانی شفا کا بھی کام کرتا ہے۔ فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، او لوگو زمزم کا پانی تو وہ پانی ہے کہ اس کو جس ارادے سے پیا جاتا ہے یہ اسی میں کام کر جاتا ہے، جس ارادے سے پیا جائے اسی میں کام کر جاتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس ارادے سے پیو گے اسی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پانی کام کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شہر سے، اپنے قبیلے غفار سے مکہ کے اندر آیا، مجھے مکہ میں کوئی جانتا نہیں تھا، کون کھلاتا کون پلاتا۔ 1 مہینے تک میں خانہ کعبہ میں ٹھہرا رہا، کھجوریں کھا لیتا اور پانی زمزم کا پیتا رہتا۔ 1 مہینے تک میں مکہ میں ٹھہرا اور 1 مہینے تک میں لگاتار زمزم کا پانی پیتا رہا۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد 1 مہینے کے بعد جب میں اپنے گھر پہ واپس لوٹا تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ابو ذر غفاری تمہاری تو صحت بن گئی ہے۔ اب میں موٹا ہو کر واپس لوٹا، میں تگڑا ہو گیا پانی پی پی کر۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس چیز کے لیے پیا جائے اللہ اسی میں کام کروا دیتا ہے۔ تو مبارکن، اللہ فرماتا ہے وہ وہ گھر پہلا ہے، مکہ میں ہے، مبارکن، ہم نے جس کو برکتوں سے نوازا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 4000 سال پرانا کنواں ہے وہ زمزم کا، ہے نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں نکلا تھا، اتنی بات آپ کو کلیئر ہے۔ یہ 4000 سال سے لگاتار وہاں پانی نکل رہا ہے۔ زمزم کا جو کنواں ہے وہ 30 میٹر گہرا ہے۔ کتنا؟ 30 میٹر گہرا کنواں ہے۔ 30 میٹر گہرے کنویں کے اندر، جیسے مان لیجئے زمین سے لے کے 30 میٹر یہاں تک ہو گیا، ویسے تو میٹر بڑا ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مان لیجئے کہ زمین سے لے کر یہاں تک 30 میٹر ہو گیا، تو 30 میٹر گہرے کنویں کے اندر 19 میٹر تک پانی بھرا رہتا ہے۔ یعنی یہ 30 میٹر ہے اور 19 میٹر مان لو یہ میرا یہ جو پنجہ ہے، میرا جو ہاتھ ہے، یہاں پر 19 میٹر ہو رہا ہے، تو زمین سے 19 میٹر تک پانی بھرا رہتا ہے، اور یہاں 19 سے لے کر 30 یعنی 11 میٹر کا جو بیچ کا وقفہ ہے، یہاں پر وہ کنواں اتنا خالی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4000 سال سے نکل رہا ہے، 30 میٹر گہرا ہے، 19 میٹر تک پانی رہتا ہے اور 11 میٹر تک وہ خالی رہتا ہے۔ روزانہ تقریباً 2 لاکھ گیلن، گیلن بھی بولتے ہیں اس کو انگریزی میں، 2 لاکھ گیلن پانی روزانہ اس کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ 2 لاکھ گیلن پانی روزانہ اس کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ گیلن کیا ہوتا ہے؟ 1 گیلن پانی 4 لیٹر کے برابر ہوتا ہے، تو 2 لاکھ کو پھر آپ ملٹیپلائی کر دیں گے 4 سے،
تو 2 लाख गैलन पानी रोजाना उस कुएं से निकाला जाता है और 1 गैलन 4 लीटर का होता है, यानी 2 4 6 8 लाख लीटर पानी रोजाना उसके अंदर से निकाला जाता है और निकालकर उसको स्टोर किया जाता है, उसको जखीरा बनाया जाता है, फिर अलग अलग अरब के अलग अलग शहरों में उसको भेजा जाता है। इतना पानी निकल रहा है। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने इसके ताल्लुक से पढ़ा। एक बात मैंने इसी के ज़िम्न में पढ़ी, बड़ी जबरदस्त बात थी। वो ये मैंने पढ़ा कि ये जो चश्मा है ना, 4000 साल से जहां पानी निकल रहा है, इसके बारे में मैंने पढ़ा कि कोई भी चश्मा जहां से पानी फूटता है, कोई भी चश्मा जहां से पानी फूटता है, पानी निकलना जहां से शुरू होता है, वो 70 या 80 साल से ज्यादा नहीं चलता। और अगर 70-80 साल से ज्यादा चलेगा तो पानी के टेस्ट में फर्क आ जाएगा, पानी के टेस्ट में फर्क आ जाएगा। 70-80 साल से ज्यादा चलता नहीं, अगर चलेगा तो पानी के टेस्ट में फर्क आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 4000 साल से चल रहा है, कोई फर्क आने वाला इसके अंदर नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने वो घर बनवाया, मक्का में बनवाया, और उस घर के आसपास मैंने बरकतें अता फरमाई। तो पानी समझ में आ गया, खाना समझ में आ गया, बरकत समझ में आ गई। अभी एक चीज रह गई है, तो ये तो खाना पानी हो गया ना, ये तो इंसान खाएगा तो बदन उसका सेहतमंद रहेगा। ये जिस्मानी बरकतें हैं अभी, लेकिन अभी एक रूहानी बरकत रह गई है, उसका भी जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो भी सुने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलातुन फिल मस्जिदिल हराम। गौर से सुन लीजिए, हम लोगों के यहाँ बड़ा मसला रहता है, कुर्बानी का टाइम आता है, 8-8 10-10 बकरे ले लेकर आते हैं, 5-5 6-6 बकरे ले लेकर आते हैं, और अल्लाह ताला ने दिया है हज कर सकते हैं, वहां नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने कुर्बानी का टॉपिक न छेड़कर हज का टॉपिक छेड़ा। कुर्बानी के ताल्लुक से तो आप सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं, आलिम बोलता है उससे पहले आप समझ जाते हैं क्या बोलने वाला है, लेकिन ये टॉपिक नहीं, ये नहीं आता। और हमारे यहां मैं देख रहा हूं कि लोग हैं इस लायक जो हज करने जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? इसलिए मैंने ये टॉपिक निकाला है। फरमाया सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफज़लु मिन मिअति अल्फ सलातिन फीमा सिवाहु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद हराम के अंदर 1 रकात नमाज अगर किसी इंसान ने पढ़ ली, खाना काबा के अंदर मस्जिद हराम के अंदर 1 रकात नमाज अगर किसी इंसान ने पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरी और मस्जिदों के अंदर 1 लाख रकात नमाज पढ़ने से ज्यादा फजीलत वाला है। यानी अगर आप अपनी इस मस्जिद के अंदर 1 लाख रकात नमाज पढ़ेंगे, उस 1 लाख रकात नमाज पढ़ने पर आपको जितना सवाब मिलेगा, खाना काबा में मस्जिद हराम में जाकर अगर 1 रकात नमाज पढ़ देंगे तो आपको इस 1 लाख के बराबर सवाब मिल जाएगा, बल्कि इससे भी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफज़ल, ज्यादा बेहतर है, यानी अपने घर की मोहल्ले की मस्जिद के अंदर 1 लाख रकात नमाज पढ़ना और खाना काबा के अंदर 1 रकात नमाज पढ़ना, ये ज्यादा बेहतर है। 1 रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख रकात से ज्यादा है। कितने अफसोस की बात है, यहां से हज करने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, हाँ नमाज मत पढ़ना, वहां नमाज मत पढ़ना, आके बड़े फख्र से बताते हैं मैंने पढ़ी नहीं, मैं तो होटल में ही पढ़ता था, मैंने पढ़ी नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे तौफीक ही नहीं दी, कितनी बड़ी फजीलत से महरूम होकर तू आया है। 1 लाख रकात पढ़ने का जहां पर सवाब हो, 1 रकात पढ़ने पर आप कह रहे मैं होटल में पढ़ता था, मैंने पढ़ी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। और यहां लोग बता के भेजते हैं, समझा के नमाज मत पढ़ना वहां पर। और उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाया कि सिर्फ नमाज पढ़ने का सवाब ही इतना नहीं है, बल्कि वहां पर अगर 1 रुपया सदका भी करोगे तो 1 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज का मसला नहीं कि नमाज का ही होगा, आप जो नेकी करेंगे
یہاں پر ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حرف پڑھیں گے تو 1,00,000 کے برابر جو نیکی کریں گے آپ. یہ کیا ہے؟ مبارکت، برکت ہے. یہ روحانی برکت ہے. وہ جسمانی تھی، کھانے پینے کا انتظام تھا، یہ روحانی برکت ہے. اور آپ کو پتا ہے، میں لاسٹ بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے ایسی برکتوں سے نوازا ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم کی نماز مسجد حرام میں پڑھ لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں پڑھ لیتے ہیں ایک ٹائم کی نماز، تو ایک ٹائم کی نماز پڑھنے پر آپ کو، غور سے سننا، ایک ٹائم کی نماز پڑھنے پر آپ کو 55 سال 6 مہینے کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اتنی برکت سے محروم ہو کر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ہوٹل میں نماز پڑھی، میں نے خانہ کعبہ مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھی. آپ اندازہ کریں، 55 سال 6 مہینے کی نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز پڑھنے پر، ایک ٹائم کی نماز پڑھنے پر. اور اگر کسی انسان نے 5 ٹائم کی نماز اس مسجد کے اندر پڑھ لی، 270 سال 9 مہینے کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. کتنا؟ 5 رکعت 5 ٹائم کی نماز پڑھنے پر 270 سال 9 مہینے 6 دن نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلا گھر خانہ کعبہ کہاں بنا؟ مکہ میں بنا، مبارکن، اس کے آس پاس میں نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. جسمانی برکت میں نے آپ کو بتا دی، روحانی برکت بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باقی دعوانا الحمدللہ.